السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غساق اللیل وقرآن الفجر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کی ٹائم پہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہوا، لیکن سب لوگوں کو، سب مسلمانوں کو تاکید کی ہوئی ہے کہ نماز ٹائم پہ پڑھیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت سے، الی غساق اللیل، اور رات کے اندھیرے تک، یعنی ظہر، عصر، مغرب کی نمازیں تو دن میں ہو جائیں گی نا، سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کے، اور رات غساق اللیل، اور رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز ہوگی۔ غساق اللیل و قرآن الفجر، اور صبح فجر کے وقت قرآن پڑھنا، یعنی نماز میں کے بعد قرآن پڑھنا یا نماز میں پڑھنا۔ انا قرآن الفجر کان مشہود، تو بے شک جو فجر کا قرآن ہے وہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ پوچھا جائے گا قیامت کے روز۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو اللہ فرما رہا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں آپ عبادت کریں، وہ جو ہے وہ نماز تہجد ہوگی۔ یہ آپ کے لیے ایکسٹرا نماز ہے، یہ فرض نماز نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا ہے، تو یہ جو داعی ہیں، اسلام پھیلانے والے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ تہجد پڑھیں، تاکہ وہ اور زیادہ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ عسیٰ کا ربوں کا مقام محمودہ، اور قریب ہے یا امید ہے، عسیٰ کا اللہ داخل کرے گا آپ کو مقام محمود میں۔ تو یہاں پھر اللہ نے کہا ہے وَقُلْ رَبِّ، اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے، کیا مطلب دعا کریں اللہ سے۔ یہ ہجرت کا وقت قریب تھا نا، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ آپ دعا کریں، ادخلنی، کہ مجھے داخل کر، مدخلا، مطلب اچھی طرح داخل کرنا، سچائی کے ساتھ، واخرجنی، کہاں داخل کرنا؟ مدینہ میں، اور واخرجنی، اور مجھے نکالنا، مکہ سے، مخرجہ صدقین، سچائی کے ساتھ ہی مکہ سے نکالنا، اجلی من سلطان، من لدن کا سلطان نصیرہ، اور میرے لیے بنا اپنے پاس سے، مجھے اپنے پاس سے غلبہ عطا فرما، سلطان غلبہ یا بادشاہی کہہ سکتے ہیں، مجھے اپنے پاس سے غلبہ عطا فرما، فتح عطا فرما یا بادشاہی عطا فرما۔ یہ دعا کی گئی اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نصیرہ، اور مجھے مدد دینے والا، میری مدد فرما۔ وقل، اور آپ کہہ دیجئے، جاء الحق وزہق الباطل، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے، اور جو باطل ہے وہ نیست و نابود ہو گیا۔ وہ تو نیست و نابود ہونے کے لیے ہی ہوتا ہے باطل۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک یہ جو قرآن ہے وہ ان الباطل کان زہوقا، بے شک جو باطل ہے وہ تو مٹ کر ہی رہتا ہے، مٹ جانے والا ہوتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن جو کہ شفا ہے، رحمت ہے
مومنوں کے لیے ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور لیکن اس سے انسان ان لوگوں کے جو قرآن کو نہیں مانتے ان کی زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے نقصان، ان کا نقصان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو انعام دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ جب اپنی نعمتیں ہم اسے دیتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور پھر جب اس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر برائی پہنچتی ہے یا نقصان پہنچتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے نا امید، اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ کل، آپ کہہ دیجئے، کلن یا مالو اللہ شاکلات ہے کہ ہر کوئی اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تو آپ کا رب جانتا ہے کہ کون ہے سیدھے راستے پر اور کون غلط راستے پر۔ اللہ تو جانتا ہے کون زیادہ راہ پانے والا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب اس رکوع میں یا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی تلقین کی ہے، اور کیا کہا ہے کہ جو حق کے ایمان یا اسلام کو پھیلانے کے داعی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تہجد پڑھیں۔ اس رکوع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں خصوصی باتیں یہ بتائی گئی ہیں۔ نیز حق و باطل کے معرکے میں 3 باتوں کی مومن کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو آیت 78 میں فرمایا جا رہا ہے کہ نمازوں کی کیا اہمیت ہے۔ تو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نمازیں پڑھو، اور وہ ٹائم پر پڑھو۔ اسی طرح صبح کی تلاوت کرو، صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھو پھر تلاوت کرو، کیونکہ فرشتے خصوصی طور پر اس وقت حاضر ہوتے ہیں اور گواہ بنتے ہیں۔ اور فرمایا مطلب پورے التزام کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ پڑھو، یکسوئی کے ساتھ پڑھو، یہ تمہارے اوپر فرض نمازیں ہیں۔ تو نفل سے مراد ایسی عبادت ہوتی ہے جو فرض نہیں ہوتی، اس کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا، یہ وہ فرائض سے زائد ہوتی ہے۔ چنانچہ آیت 79 میں فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرو، یہ تمہارے لیے عبادت کی مزید زیادتی ہے۔ یہ خطاب اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے لیکن یہ عام حکم بھی ہے۔ دعوت حق کا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ تہجد ضرور پڑھیں، اس سے ان کے شب بیداری کر کے نوافل پڑھیں۔ اس سے نہ صرف قرب الہی اور تقوی حاصل ہوگا بلکہ دعوت اللہ کے کام میں مزید وہ یکسوئی سے کام کر سکیں گے اور شیطان ان سے دور ہوتا جائے گا۔ تو پھر فرمایا کہ یہاں مقام محمود سے مراد ایسا مقام ہے جو ستائش کے لحاظ سے تمام خلائق میں بلند ترین ہے، اس سے کوئی بلند مقام نہیں ہے۔ حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ حصہ آپ تہجد پڑھا کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا جو عالمگیر اور دائمی ستائش کا مقام ہے۔ یہ آیت ایسے وقت میں نازل ہوئی جبکہ ہجرت بالکل قریب تھی اور مظلومیت اور بے سر و سامانی انتہا کو پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ حضور کے قتل کے لیے سازش بھی تیار ہو چکی تھی۔ لیکن وحی الہی نے نہ صرف کامرانی کی بشارت دی بلکہ عظمت کے ایک ایسے مقام تک پہنچنے کی خبر دی جو نوع انسانی کے لیے عظمت کی سب سے آخری بلندی ہے۔
اس سے آگے کوئی بلندی نہیں ہے. یعنی حسن و کمال کا ایک ایسا مقام جہاں پہنچ کر محمودیت خلائق کی دائمی مرکزیت حاصل ہو جاتی ہے. یہ مقام انسانی عظمت کی آخری حد ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی بلندی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ کسی کو نہیں ملا آج تک، یہ رتبہ کسی کو نہیں ملا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا. چونکہ ہجرت کا وقت آ گیا تھا اس لیے آگے فرمایا کہ آپ کی یہ دعا ہونی چاہیے. کیا دعا اللہ نے بتائی ہے نا کہ مجھے جہاں کہیں بھی پہنچاؤ سچائی کے ساتھ پہنچاؤ اور مجھے قوت عطا فرما جو ہر حال میں مددگار ثابت ہو. پھر یہ اعلان کر دو کہ حق ظاہر ہو گیا اور باطل مٹ گیا. یہ ہم نے آیات میں پڑھا ہے نا، کیونکہ باطل تو مٹنے کے لیے ہی تھا. آخر میں انسان کی مختلف حالتوں کا ذکر ہے. تو جب اللہ کہتا ہے ہم اس پر اپنا نام کرتے ہیں تو وہ جو ہم سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر جب ہم اس کو کوئی تکلیف دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. جب اس کو قرآن جیسی آیات ملی، روشن آیات ملی، تو اس نے ان سے منہ موڑا اور پھر پہلو تہی کرنے لگا. تو جب مصیبت پہنچی کوئی تو مایوس ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیں ہر انسان اپنے بساط کے مطابق عمل کر رہا ہے اور تمہارا پروردگار خوب دیکھ رہا ہے، خوب جاننے والا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے. سبحان اللہ. تو ہم اس سے آگے کرتے ہیں رکوع نمبر 10 آیت نمبر 85. تو یہ روایات میں آتا ہے کہ قریش مکہ نے یہودیوں کے ساتھ مل کر سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے. روح کے متعلق پوچھ رہے تھے قریش مکہ. تو اللہ مطلب غیر ضروری سوالات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر ضروری سوالات نہیں کرنا چاہیے انسان کو. پھر اللہ کہہ رہا ہے کل کہہ دیجئے ان سے الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لیکن تمہیں اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے. روح جو ہے اللہ کا حکم ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ روح اللہ کا حکم ہے اور تمہیں اس کا علم بہت کم دیا گیا ہے. تو یہ قریش مکہ پوچھتے تھے نا کہ روح کیا ہے، یہودیوں کے ساتھ مل کے یہ غیر ضروری کوشچن کرتے تھے. بولا ان شئنا لا نذهبن، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور محو کر دیں اس کو. بالذی وہ ہے نا جو ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف، یعنی قرآن کو محو کر دیں. او ہے نا الیکا، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجا. لا تاجدو لک بہ علینا وکیلا، اور پھر آپ نہیں پائیں گے ہمارے اوپر کوئی بھی، ہمارے مقابلے میں کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے. الا رحمت من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، مگر اللہ کی رحمت ہے، تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، بے شک اس کا فضل بہت بڑا ہے، تم پر بہت بڑا ہے. یہ حضور سے فرمایا جا رہا ہے. کل ان اجتمعت انسان والجن علی یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر یہ جمع ہو جائیں، اجتمعت الانس والجن،
جمع ہو جائیں انسان بھی اور جن بھی سب مل کر کہ ایسا ہی ایک قرآن لائیں تو وہ نہیں لا سکتے۔ وہ لوکانہ بعضہم لبعض ظہیرا، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوں، یعنی ایک دوسرے کی مدد کریں اور قرآن لانے میں وہ نہیں لا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلْإِنسَانِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی، تو لیکن ان میں سے اکثر نے کیا کیا، لوگوں میں سے اکثر نے اس کو انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ کفر کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے۔ قالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، قرآن پر ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ایسے کریں کہ یہ جو مکہ کی سرزمین ہے نا، ریتلی اور چٹیل میں پہاڑ ہیں، بیاب و گیا ہے، اس میں ہمیں نہر ایک چلا کے دکھا دیں۔ آپ کو معجزہ تھوڑی دکھانے آئے تھے، کرشمے تھوڑی دکھانے آئے تھے، آپ تو قرآن لے کر آئے تھے۔ حتیٰ کہ اس میں ہم پھر مانیں گے کہ اس میں آپ چشمہ بہا دیں، چشمہ بنا دیں اس سے مکہ کی سرزمین میں۔ وَتَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ پھر کیا ان کی فرمائش تھی کہ آپ کے لیے کوئی باغ ہو، اس میں مکہ میں ایک باغ ہو جس میں کھجوریں ہوں، انگور ہوں اور اس میں سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ مطلب ایسی ڈیمانڈ کر رہے تھے، انہونی ڈیمانڈ۔ وہ کوئی کرشمے دکھانے آئے تھے، وہ کوئی جادوگر تھے نعوذ باللہ، تو جادو کے زور سے تمہیں نہریں چلا دے، تمہارے لیے باغات اگا دیں، آنکھ پر پلک جھپکتے ہی باغات کھڑے ہو جائیں، تو وہ تو ایسا کام کرنے تو نہیں آئے تھے نا۔ اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسافا وتأتي باللہ والملائکۃ قبیلا۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ ایسے کریں کہ آسمان سے کوئی ہمارے اوپر نا آسمان کا ٹکڑا وہ پھینک دیں، جیسا کہ آپ ہمیں اکثر ڈراوے دیتے رہتے ہیں نا کہ آسمان سے اللہ عذاب نازل کرے گا، تو کر دے، گرا دے آسمان سے ٹکڑے، یا آ جائے ہمارے پاس اللہ سامنے ہمارے، اور فرشتے بھی آ جائیں ہمارے سامنے۔ وَيَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ وَتَرْكَبَ فِي السَّمَاءِ، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایسا کرو کہ آپ کے لیے اللہ سونے کا ایک محل بنا کے یا مکہ میں رکھ دے، اور کوئی سیڑھی بنا دے جو آسمان تک جاتی ہو، اور آپ اس پر چڑھے، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے، اور وہاں سے جا کے چڑھ کے قرآن لے کے آئیں، کوئی دوسرا قرآن بنا کے لے کے آئیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لے روکیے کا، ہم آپ کے چڑھنے کو نہیں مانیں گے، لے روکیے کا تے آپ کے چڑھنے کو نہیں مانیں گے، حتیٰ تنزل الینا کتابا نقرؤہ، ہم جب آپ نازل کریں گے نا ہم پر کتاب، اور جسے ہم پڑھ لیں تو پھر ہم مانیں گے۔ یعنی کہ آپ جو وہ شعبدہ دکھانے آئے تھے نعوذ باللہ، آپ کہہ دیجئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی فرمائشیں تو فضول ہیں، تو غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے سبحان ربی حل کنت الا بشارا رسولا، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات تو پاک ہے، اور میں تو ہوں ہی ایک انسان جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میری
حیثیت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ایک انسان ہوں اور مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تمہیں متنبع کرنے کے لیے۔ تو آپ ان سوالوں کے جواب میں آپ بس یہ کہہ دیجئے۔ تو انہوں نے پھر یہی کہا انہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو اس رکوع میں جو خصوصی بات اللہ نے بیان کی ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ غیر ضروری باتوں سے منع کیا ہے۔ تو یہ جو ہے روح، یہ ایک قریش مکہ نے یہودیوں کے ساتھ مل کر یہ سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے، ستانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس سے مراد کہیں وہی ہے اور کہیں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام روح سے مراد، اور کہیں یہ جان کے معنی میں آیا ہے، یہاں یہ جان کے معنی میں ہی آیا ہے، جس میں انسانی کی روح یعنی جان کے معنی میں آیا ہے، کیونکہ سوال جواب اسی نوعیت کا ہے۔ جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ یہ تو میرا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ آپ انہیں کہہ دیں کہ یہ تو میرے رب کا حکم ہے، تمہیں تو اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے۔ انسان جو کچھ اس حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے وہ یہ ہے، مطلب کیسے اللہ انہیں بتائے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ سوال کرنے کی نہیں ہیں، یہ اس دنیا میں تمہیں نہیں سمجھ آ سکتی۔ تو انسان جو کچھ اس حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم کام کر رہا ہے، انسانی جسم میں اللہ کا حکم کام کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ انسان کی اور رہائی نہیں ہوگی، رسائی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے، اور پھر اس کی حقیقت جاننے کی کاوشی کیا ضرورت ہی کیا ہے۔ انسان کا دائرہ علم جو ہے وہ بہت بہت محدود ہے، اور انسان کے ظاہری حواس ایک خاص حد سے آگے نہیں سوچ سکتے، تو اسی پر قناعت کرنی چاہیے۔ اصل میں قریش مکہ اور یہودیوں کے بڑوں کا اس قسم کے سوالات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اصل بات سے توجہ ہٹا دی جائے، ان کو اسی میں الجھائے رکھو لوگوں کو۔ اصل میں قریش مکہ اور یہودیوں نے قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، تو ایسی فضول باتوں میں وہ الجھا رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو لوگوں کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے وہ چھین کر لے جائیں تو لوگ ہدایت کو ترستے رہ جائیں گے۔ اگر میں چھین کے لے گیا تو لوگ تو ہدایت کو ترستے رہ جائیں گے، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑا فضل دیا ہے، اور یہ ہدایت جو وہی کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے۔ یہ آگے فرمایا ہے کہ آپ یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر اور معجزہ کیا ہوگا، یہ اور معجزوں کی فرمائش کر رہے ہیں۔ تو یہ کتاب جن و انس بھی مل کر نہیں بنا سکتے، یہ بھی اللہ نے اس میں فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ مطلب سونے کا محل نہ ہوگا ہمارے لیے، آپ کے لیے سونے کا محل مکہ میں نہ ہوگا، اور یہ اس میں باغات نہیں ہوں گے مکہ میں، اور نہریں نہیں چلیں گی مکہ میں، چشمے نہیں چلیں گے مکہ میں، ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ غیر ضروری بحث مباحثہ ہے، پڑھ کے نا دوسروں کو بھی الجھانا، خود بھی الجھنا۔ گویا سچائی وہ نہیں ہے جو فی الحقیقت سچائی ہے، بلکہ زیادہ عجیب قسم کی باتیں کرشمے دکھانے سے تو سچائی سامنے نہیں آ سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو تمام قرآن میں عبرت پذیری کی تمام باتیں بار بار دہرا کر تم لوگوں کو بتایا،
تو تم عجوبوں سے مشروط کرتے ہو. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ غیر ضروری سوال کبھی نہ کریں، اس سے اللہ بھی غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ ہماری سورت 93 تک پوری ہو گئی، باقی کل کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.